سارا دن تمام جگہوں پہ لوگوں نے بڑے پرامن ماحول میں اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کیا ہے، آزاد کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی جن مہاجرین سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی۔ لیکن بدقسمتی سے ایک جمہوری جماعت، اور خاص طور پہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی سگنیٹری ہے، انہوں نے صبح 10:30 بجے سے ایک کام شروع کیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ حق رائے دہی کے استعمال سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ کہیں کہا کہ جی یہ نہیں پہنچا، کہیں کہا کہ جی وہ اس طرح سے روکا جا رہا ہے 10:30 بجے، اور پھر اس عمل کو وہ تسلسل سے جو ہے وہ بات کرتے چلے گئے۔ ہم نے دانستہ طور پہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ بھئی عمل مکمل ہونے دو، اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ بھئی کتنے ناخوشگوار واقعات ہوئے، یا یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں جو ہے وہ پرامن ترین اور وائلنس فری جو ہے وہ یہ مرحلہ جو ہے وہ الیکشن کا ہوا ہے، جو میں بعد میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں رکھتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ایک عمل، جس دن میر پور میں الیکشن ہوا ہے وہاں پہ صبح 8 بجے سے لے 6 بجے تک میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ایک بات، ایک پریس کانفرنس بتائیں، ایک اپنا بیان بتائیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، یا جی ٹھپے لگ رہے ہیں جی، یا جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ کوئی بات نہیں۔ شام 6 بجے کے بعد جب گنتی شروع ہوئی ہے، 9 بجے تک، جب تک ان کو اندازہ تھا کہ ہم کوئی 5-6 کے فگر کے قریب جائیں گے، کیونکہ 3 سیٹیں وہاں پہ وہ تھیں کہ جو سوئنگ تھیں، وہ کسی طرف بھی جا سکتی تھیں۔ جب تک ان کا رزلٹ کلیئر نہیں ہوا کہ ہم ہار گئے ہیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دھاندلی کا جو ہے وہ دعویٰ شروع کر دیا۔ پہلے دعویٰ کیا کہ 13 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ نہیں 4 پہ ہوئی ہے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، 4 پہ جو ہوئی ہے ثبوت دے دیں۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ کہتے نہیں 2 پہ ہوئی ہے، یعنی 13 میں سے 11 سیٹوں پہ الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے، 2 کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی کیا ہوئی ہے کہ جی یہ دیکھیں آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی جو ذاتی گاؤں یا یونین کونسل کا جو پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ 90% سے زیادہ جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے دیں، ہم اپنے کینڈیڈیٹ سے جواب لیتے ہیں۔ ہم نے ان سے جواب لیا۔ اب دیکھیں وہاں پہ اگر یہ بات یہاں لاہور میں، اسلام آباد میں، راولپنڈی میں بیٹھے کسی بندے سے بھی کی جائے تو وہ ایک دم سوچے گا کہ یار یہ کیسے ہے۔ لیکن وہاں کے تناظر میں اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے، وہاں پہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک آبادی ہے، اس آبادی کا 250 ووٹ ہے، ایک فیملی ہے، ایک ہی برادری ہے۔ وہاں پہ اگر وہ 250 موجود ہے تو 250 ہی پول ہو جانا ہے، 90% کیا وہ 99% ہو جانا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے دوسری پارٹی کو ایجنٹ بھی باہر سے بھیجنا پڑے، اسے ایجنٹ بھی نہ ملے۔ جب ہمارے کینڈیڈیٹ نے ان کے کینڈیڈیٹ کا جو ہوم ولیج ہے اس کی جو ہے وہ دی لسٹ ہمیں، تو ہمارے اوپر وہ لگا رہے تھے 90% کا تھا، وہاں پہ 99% ہو گیا، ایک پولنگ اسٹیشن پہ 96%، ایک پہ 99%۔ تو وہ پھر ہم نے کل ان کو کہا کہ ہم نے کہا کہ جی دیکھیں یہ چیز ہے، آپ اس کے اوپر فرمائیں، یا تو یہ ہے کہ اس کا پھر کوئی فورینسک کروا لیتے ہیں۔ قمرالزمان قاہرہ صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھیں 96% تو ہم بھی اپنوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے، لیکن کچھ لوگ باہر گئے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، تو ہم نے کہا کہ چلو اس کا فورینسک کروا لیں۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو آپ بھی پٹیشن دیں، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن یہ جو 10 یا 6 پولنگ اسٹیشن ہے تو ان سے جو ہے وہ کوئی رزلٹ میں تو کوئی واضح تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود
انہوں نے آج پھر اسی بیانیے کو کہ جی دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ پورے دن میں 3 واقعات ہوئے ہیں، 3 واقعات۔ ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ لطیف اکبر صاحب جو کہ صدر آزاد کشمیر ہیں اس وقت، اور وہ الیکشن بھی خود لڑ رہے ہیں، یہ وہاں کا یہ یعنی قانون ہے، وہاں پہ اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ اپنے پولنگ سٹیشن پہ گئے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے۔ میں پیپلز پارٹی کے اپنے جو ہے وہ معززین اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کر لیں آپ، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں پہ ایک سادات فیملی ہے، سادات فیملی کے ساتھ ان کی فیملی کا جھگڑا ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ پچھلے 2.5-3 سال سے کسی مقدمے میں جو ہے وہ جیل میں ہیں، ان کے ساتھ ان کی تو تکرار ہوئی ہے، کوئی ہاتھا پائی، کوئی وہاں پہ جھگڑا بھی نہیں ہے، صرف تو تکرار ہوئی ہے۔ اس تو تکرار کو انہوں نے قاتلانہ حملہ بنایا ہے۔ اس صبح کا قاتلانہ حملہ ہو گیا، وہاں پہ کوئی کسی نے کسی کو مکہ مارا ہو، ڈنڈا مارا ہو، فائر ایک بھی ہوا ہو، ہم ذمہ دار ہیں کہ اپنی بات کے، کوئی واقعہ صرف تو تکرار ہوئی ہے، اور اس کو انہوں نے جو ہے وہ قاتلانہ حملہ بنا دیا۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جو ہوا ہے، جہاں پہ مشتاق شاہ صاحب نامی جو صاحب ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کی وہاں پہ جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہاں پہ ایک ہی برادری ہے لیکن وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے۔ وہاں پہ ان کے درمیان آپس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے، گالی گلوچ تو تکرار ہوا ہے، اور مبینہ طور پہ اس کے بھانجے شوکت شاہ نے اسے دھکا دیا ہے، اور دھکے سے وہ بزرگ جو ہے وہ گرے ہیں، لیکن وہاں پہ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ مبینہ طور پر وہ وہاں سے جب گھر آئے ہیں تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہارٹ کے مریض تھے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب نہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا، نہ یہ معلوم کیا کہ موقع پہ ہوا کیا ہے، کہہ دیا جی وہاں پہ ہمارا جو کارکن ہے اس کو قتل کر دیا گیا اور فائرنگ کی گئی۔ ایک فائر کی بھی اگر وہاں پہ بات ہوئی ہو، میں اپنی بات کا جواب دے، ہم اس بات کے جواب دیں، نو فائر، کیونکہ ہم نے انتظامیہ سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات انشور کی تھی کہ بھئی دیکھیں میر پور کا الیکشن ٹھیک ہوا ہے لیکن وائلنس فری نہیں ہوا، ایک اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، لوگ اسلحہ لے کے وہ وہاں پہ گھومتے رہے ہیں، آپ کوشش کریں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہا، چیف سیکرٹری سے کہا، آئی جی سے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ یہ فائر فری جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے، پورے دن میں کسی جگہ پہ کوئی فائر نہ ہو۔ اور آج انتظامیہ کا یہ تھا کہ اے مین کیرنگ گن اگر جہاں پہ بھی نظر آئے گا اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، بھلے وہ کینڈیڈیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو وہاں پہ بھی یہ واقعہ ہوا ہے، کوئی فائر نہیں ہوا، اور مشتاق صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمیں بے حد افسوس ہے، لیکن وہ ان کا کارکن بھی نہیں، وہ ان کا کارکن بھی نہیں ہے، دھکے سے ہی اسے جو ہے وہ چلو شہید بنا دینا تو چلو بہتر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو دھکے سے انہوں نے جناب اپنا کارکن بنا کے اس کو جو ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے، اور سارا دن یہی کر رہے ہیں کہ دیکھیں مسلم لیگ کی نیت سامنے آ گئی ہے، یہ بندہ ہمارا جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے بھی بڑے کولیشن لیڈر ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت آگے جانا ہے، آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو غلط انفارمیشن دے کے آپ سے غلط باتیں کروائی ہیں، آپ سے غلط بیان دلوائے ہیں۔ وہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ جو آپ کو کہتا ہے میں ہار ہی نہیں سکتا، اور میرے مخالف نے جو ہے وہ اپنے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ 90% سے زیادہ پولنگ کر لی ہے، آپ اسے پکڑے نا، ہم نے ثبوت دیا ہے۔ اگر اس نے اپنے گھر کے پولنگ اسٹیشن کے اوپر 99% کی ہے تو اس نے یہ کیوں نہیں بتایا آپ کو پہلے، یہ اس نے کیوں نہیں آپ کے بات سامنے رکھی؟ تو یہ لوگ جو ہے یہ آپ کو
جو ہے وہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، لیڈر ہیں، یہ لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ سے یہ ساری جو ہے یہ 2 نمبری کر رہے ہیں آپ سے، اور یہ آپ کو ورغلا کے غلط باتیں کروا رہے ہیں۔ تیسرا واقعہ، اس کے علاوہ آج پورے دن میں کسی جگہ پہ کوئی جو ہے واقعہ ہوا ہو، ہم دونوں اپنی بات کے جواب دیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ 8 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ پرامن صبح 8 بجے سے 6 بجے تک جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے۔ اب گنتی کا عمل جو ہے وہ اس وقت شروع ہے، کسی جگہ سے کوئی اپنا رزلٹس آ بھی رہے ہیں، کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اگر کسی جگہ ہوا تو معمولی واقعات جیسے ہو جاتا ہے عام طور پہ، جب رش ہو، بھیڑ ہو، کو تھوڑا بہت آپس میں جو ہے وہ تلخی تکرار ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ واقعہ نہیں ہوا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ یہ ایک علاقہ ہے اپنا، اس کے LA 31 میں، مصطفیٰ آباد، LA 31 میں ایک کھاوڑا کا علاقہ ہے، مصطفیٰ آباد اور یہ کھاوڑا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اب دیکھیں نا، یہ پھر قدرت کا ایک نظام ہے نا، جب آپ جھوٹ بولنے بیٹھیں اور پوری قوم کو جو ہے وہ جھوٹ کو پوری قوم کے سر پہ مڑنا شروع کر دیں، اور جھوٹ کے ساتھ آپ ایسی گفتگو کریں جو کہ قومی مفادات کے خلاف ہو۔ آپ ایک ایسا خطہ جو بڑا احساس خطہ ہے، وہاں پہ جو ہے وہ قومی مفاد کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ کا نظام بھی ایک ہے، پھر پکڑ دیکھیں آپ کی کیسے ہوتی ہے۔ یہ جناب یہ ایک کھاوڑا کا علاقہ ہے، اس علاقے میں جو ہے یہ صلاح الدین، یہ MNA صاحب ہیں، صلاح الدین جنیجو، یہ MNA ہیں، اور یہ جو ہے یہ سندھ پولیس ان کے ساتھ تھی، مسلح، وہ کمانڈو دستے تھے ان کے ساتھ۔ یہ اس علاقے میں گئے ہیں مصطفیٰ آباد، اور دو تین جگہ پہ جا کے یہ پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہو کے وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے مروب کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ کوشش کی تو وہاں پہ شور پڑ گیا، جو لوگوں کو کہ جی وہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کسی نے کہا جی انہوں نے جا کے یہ کر دیا، کسی نے کہا جی وہ کر دیا۔ جب یہ تیسری جگہ پہ گئے ہیں تو وہاں پہ پھر لوگوں نے ان کو رجسٹ کیا، جب رجسٹ کیا ہے تو ان کے گن مینوں نے فائر کیا ہے۔ پہلا فائر جو ہے یہ صلاح الدین جنیجو MNA سندھ، اس کے ساتھ جو فورس موجود تھی انہوں نے پہلا فائر کیا، اور اس کے جواب میں مبینہ طور پہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی فائر ہوا ہے۔ اب مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ MNA صاحب کے ہاتھ پہ یا بازو پہ گولی لگی ہے، لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، یہ وہ کیا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، اپنا کوئی وہ اس کو کیا میڈیکل سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس الیکشن کو گلو بٹوں کا الیکشن نہ بنا دیں، یہ گلو بٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سندھ سے یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے؟ سندھ کے MNA کا سندھ کی پولیس لے کے، سندھ کے گارڈ لے کے یہاں پہ پولنگ اسٹیشنوں کے اندر گھسنے کا اور آگے وہاں پہ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر جانے کا تو کیا بنتا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ اس کو بلا کے پوچھیں گے اس کو کہ تو وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے؟ ہم نے بھی اپنے MNA MPs کی جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی، ہم بھی دونوں وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بڑی سختی سے کہا کہ بھئی کسی پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ نے نہیں جانا، آپ کا کام ہے پولنگ کیمپ جو ہے آپ کے پارٹی کا، آپ کے کینڈیڈیٹ، اس سے آگے آپ نے ایک قدم نہیں رکھنا۔ ہمیں ہمارے جو کوآرڈینیٹر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی چھوٹی موٹی کوئی اسکواڈ لے دیں، کوئی گن مین لے دیں، ہم نے صبح جانا۔ ہم نے کہا نو، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، آپ اپنے طور پہ دیکھیں، لوگوں کو جو ہے وہ اپنا مدد کریں، اپنے کینڈیڈیٹس کی مدد کریں، لیکن آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے پولنگ اسٹیشن کے اوپر۔ آپ نے صرف جو ہے وہ جو ہمارا پولنگ آفس ہوتا ہے
پولنگ کیمپ جسے کہتے ہیں، آپ نے اس تک جو ہے وہ رہنا ہے۔ بھئی آپ کا ایم این اے جو ہے وہ وہاں پہ گیا کیوں؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ اور اوپر سے آپ جو ہے وہ صبح کا جو ہے وہ پراپیگنڈے کے اوپر آپ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ یہ 2 یا 3 سیٹوں پہ ہم بھی محسوس کر رہے تھے کہ کمپٹیشن ہے، جن میں سے ایک سیٹ پر تو اب الیکشن جو ہے وہ 4 کو ہوگا۔ ایک اور سیٹ ہے جس میں 3 یونین کونسلز کے 57 پولنگ اسٹیشنز کا جو ہے وہ عملہ ڈیلے سے پہنچا، تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ اس کو بھی جو ہے وہ 4 کو کر دیا جائے، LA 28 کو۔ باقی جگہوں پہ جو ہے وہ پرامن اور جو ہے وہ بھرپور الیکشن ہوا ہے۔ ٹرن اوور جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 50% سے -+۔ اور جو اپنا ایکشن کمیٹی ہے، ایکشن کمیٹی نے جو ہے وہ اناؤنس تو خیر کچھ نہیں کیا انہوں نے، لیکن مظفر آباد سٹی میں 2 جگہ پہ، ایک اپر اڈا ہے اور ایک پلیٹ نامی اس علاقے کو وہ کہتے ہیں جہاں پہ ایک دن پہلے کو وہاں پہ انسیڈنٹ بھی ہوا، وہ پلیٹ جو چوک ہے یا علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دھرنا دیا، پروٹیسٹ کیا، اور ایک یہ اپر اڈا کے مقام کے اوپر، لیکن وہ بھی کوئی تقریباً 2-2:30 بجے جو ہے انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہاں پہ کلوز کر لیا۔ پورے مظفر آباد شہر میں بھی، دیہی علاقوں میں تو خیر ان چیزوں کا افیکٹ پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اب بھی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ تو ٹرن اوور جو ہے وہ یعنی میکسیمم رہا ہے۔ مظفر آباد شہر میں تھوڑا خوف و ہراس کی انہوں نے جو ہے وہ فضا پیدا کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مظفر آباد پورے شہر میں جو ہے وہ زبردست پولنگ ہوئی ہے، لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ پول کیا ہے۔ تو میں یہ اس بات پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ رزلٹ ہم نے آپ کو میر پور کا بھی پہلے بتا دیا تھا، یہ مظفر آباد کا بھی بتا دیا ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن الیکشن میں جو ہے وہ اپنی شکست کو دھاندلی کا جو ہے وہ کور چڑھا کے جو ہے، اور اس کے بعد یعنی صبح 10 بجے سے ہی واویلا کرنا شروع کر دینا۔ اب بتاتے ہیں نا آپ آگے بتاتے کہ جی اتنی جگہ پہ وائلنس ہوئی ہے، اتنی جگہ پہ فائرنگ ہوئی ہے، جن میں نے 2-3 واقعات کی آپ کو تفصیل سے بتائی ہے، وہ بھی وہاں پہ ایک جگہ پہ ان کے گلو بٹ جو ہے وہ پہنچے، اور اس وجہ سے جو ایک فائر ہوا ہے وہ بھی ان کے گن مینوں نے کیا ہے، دوسری طرف سے کوئی فائر نہیں ہوا، اور اس کو بھی جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اس کا بھی مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ جو مشتاق شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے گھر والے جو ہیں وہ مقدمہ درج کروانے کو تیار نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ویسے ہی مقدمہ درج کروائے جا رہے ہیں ہمارے خلاف، جی ان کے خلاف مقدمہ درج۔ بھائی آپ کون ہیں بھائی؟ اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو گھر والے ہیں، وہ جو بات کریں گے تو بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ان کا جو رویہ ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے بھی کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کیا ہوا ہے، ان کی طرف سے الیکشن میں ایسا رویہ اپنانا جو ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ان لوگوں کے اوپر جو جس نے آپ کو کہا کہ میرے مخالف نے اپنے حلقے میں 90% جو ہے وہ کاسٹنگ کی ہے، اس کو کان سے پکڑ کے پوچھیں کہ تم نے اپنے حلقے میں 96% کاسٹنگ جو ہے وہ کیوں کی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں کے مخصوص حالات ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک ہی آبادی، ایک ہی فیملی، ایک ہی برادری، تو بعض اوقات وہ جو ہے وہ سب ووٹ اپنے کاسٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ تو پوچھیں نا، آپ کو اس نے کیوں گمراہ کیا ہے، اور آج اپنے اس ایم این اے سے پوچھیں، اس کا جواب جو ہے پوری قوم کو دیں کہ یہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر جب وہ سندھ سے لاڑکانہ سے یا کسی جگہ سے سندھ سے آگے جب وہاں پہ کیوں موجود تھا۔